الله الرحمن الرحيم. مواعظ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج أبو نعيم بن حيث بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمنا من سوء عاقبته، ولما يدع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حياتك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضعفك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يصرف فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام؟ فابتلاه الله تعالى بالبلاء في جسده وذهاب ماله. إنما كان ذنب أيوب عليه السلام أنه استعان به مسكين على ظلم يدرأه عنه، فلم يعنه ولم يأمر بمعروف وينهى الظالم عن ظلم هذا المسكين، فابتلاه الله عز وجل. وآخر ابن عساكر بن عباس رضي الله عنهما نحوه إلى قوله: ويحك، هل تدري كما في الكنز. وأخرج أبو نعيم بن حيث بن عباس رضي الله عنهما قال: عليك بالفرائض، وما وظف الله تعالى عليك من حقه فأده، واستعن الله على ذلك، فإنه لا يعلم من عبد صدق نية وحرصا فيما عنده من حسن ثوابه إلا أخره عما يكره، وهو الملك يصنع ما يشاء. وأخرج أبو نعيم بالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مؤمن ولا فاجر إلا قد كتب الله تعالى له رزقه من الحلال، فإن صبر حتى يأتيه آتاه الله تعالى، وإن جزع فتناول شيء من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال. میرے دوستو عزیزو، علم دو چیز سے حاصل ہوتا ہے، ایک تقوی سے اور ایک علم طلب سے حاصل ہوتا ہے۔ علم طلب سے حاصل ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ طلب یہ ہے کہ آدمی مدرسے میں داخل لے لے، یہ طلب علم کے زمانے میں ایک آخری سوچ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کبار صحابہ کے درمیان چھوٹے تھے، کم عمر تھے، اور وقت ان کو کم ملا ہے، لیکن طلب علم کی ایسی حرص تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث معلوم کرنے کے لیے، ان سے حدیث پڑھنے کے لیے، ان سے حدیث سیکھنے کے لیے ان کے دروازے پر آتے، اور دوپہر کا وقت ہوتا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر راستے میں باہر ان کے دروازے پر لیٹ جایا کرتے تھے انتظار میں کہ ایک دروازہ کھلے گا اور وہ نیند سے اٹھیں گے تو میں ان سے ایک حدیث معلوم کروں گا۔ گرمی ہوتی تھی اور مٹی اڑتی تھی، بعض مرتبہ اتنا ریت اڑتا تھا ان پر کہ وہ ریت میں چھپ جایا کرتے تھے، لیکن استاد کو جگانا حدیث سننے کے لیے، یا یہ کہ میں جب آؤں گا جب آپ اٹھ جائیں گے، نہیں، بلکہ انتظار کرتے رہتے تھے دروازے پر لیٹے ہوئے زمین پر۔ بعض مرتبہ اتنی مٹی اڑتی تھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مٹی میں چھپ جایا کرتے تھے۔ جب دروازہ کھولتے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو مٹی سے جھاڑا کرتے تھے، فرماتے تھے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے محترم بیٹے،
آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ آپ جب آئے تھے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ کہا کہ نہیں، یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے کہ میں جسے علم طلب کرنے کے لیے آؤں میں اس کو حکم دوں کہ مجھے علم سکھلائیے. میں تو انتظار کروں گا جب تک آپ سے اوپر اٹھیں. جب آپ دروازہ کھولیں گے تب آپ سے سوال کروں. یہ تھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبار صحابہ، اور صحابہ کبار علماء سے بھی ابن عباس آگے بڑھ گئے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا قریب کیا کرتے تھے. لوگوں کو برا لگتا تھا. کبار صحابہ کہتے تھے کہ عمر، اس بچے کو آپ ہمارے سے آگے رکھتے ہیں، قریب رکھتے ہیں اپنے سے، کیوں آخر؟ حالانکہ ان سے بڑے بڑے علماء، ان سے بڑے بڑے عمر والے موجود ہیں، تو آپ انہیں بڑوں سے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت عمر پر یہ اعتراض لوگ کرتے رہتے تھے. حضرت عمر کو جواب نہیں دیتے تھے. ایک دن حضرت عمر کو غصہ آ گیا. فرمایا ٹھیک ہے، بلاؤ سب کو. علماء کو جمع کیا. فرمایا بتاؤ تم سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. فرمایا تم سب کا جواب غلط ہے. ابن عباس تم بتاؤ تم کیا کہتے؟ سب اپنے جواب میں چپ گئے. کسی کا جواب درست نہیں تھا. ابن عباس سے پوچھا تم کیا کہتے ہو اس آیت کے بارے میں، اس صورت کے بارے میں؟ فرمایا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس لیے کیا تاکہ ان سب کو پتہ چلے کہ عمر ابن عباس کو کیوں آگے رکھتا ہے، کیوں قریب رکھتا ہے. کیا وہ طالب علم کے لیے دروازے پر لیٹے رہتے تھے، یہاں تک کہ دھول اور مٹی ان پر اتنی چڑھ جاتی تھی کہ وہ نظر نہیں آتے تھے. ریت اٹھتی تھی، ریت ہوا ریت کو بعد مرتبہ ایسے جمع کر دیتی ہے کہ ٹیلا بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ان کا علم اتنا مستحضر تھا. اور اتنا ہی نہیں، آج کل تو علم کے جو کہنا چاہیے کہ شعبے ہیں وہ تقسیم ہو گئے. یہ ادب کے عالم ہیں، یہ حدیث کے عالم ہیں، یہ تفسیر کے عالم ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم میں ایسا مقام دیا تھا کہ باہر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا الگ الگ سوالات کے لیے. وہ تفسیر کے بارے میں سوال کرنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یا حدیث کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ فقہی معلوم کرنا چاہتے ہیں. الگ الگ اعلان ہوتا تھا. تفسیر کے بارے میں پوچھنے والے آ جائیں پھر وہ چلے جاتے. پھر اعلان ہوتا کہ فقہ کے بارے میں پوچھنے والے آ جائیں پھر وہ چلے جاتے. پھر اعلان ہوتا کوئی آدمی اگر تاریخ کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے پھر وہ چلے جاتے. اس طرح ہر فن میں اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کمال عطا فرمایا. تو سنو ان کے مواعظ بھی کیسے تھے جن کا علم ایسا ہوگا. فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اصل میں بات یہ ہے کہ آدمی صرف گناہ کو دیکھتا ہے، حالانکہ گناہ جو ہے وہ تو اس سے اگلی اور پچھلی چیزوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اصل آدمی صرف گناہ کرنے سے گناہ گار نہیں ہو جاتا، بلکہ گناہ سے پہلے بعد کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے. حالانکہ بعض بھی ایسی ہیں گناہ کے اندر جو اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. آدمی گناہ دونوں سے ہوا ہے، گناہ دونوں سے ہوا ہے. آدم سے بھی ہوا ہے علیہ السلام، ابلیس سے بھی ہوا ہے. دونوں کے گناہ میں فرق ہے. ابلیس گناہ کر کے اڑ گیا اور آدم علیہ السلام گناہ کر کے اس پر اڑے نہیں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے اندر پختگی نہیں تھی اس لیے ان سے گناہ ہو گیا. یہ خیال بالکل غلط خیال ہے.
لم نجد لہ عزما کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنے گناہ پر اڑنا نہیں پایا. گناہ پر اڑنے والے لم نجد لہ عزما کہ انہیں اپنے گناہ پر اصرار نہیں تھا، اس لیے کہ گناہ پر اصرار کا ہونا یہ تو ضدی ہونے کی علامت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو گناہ پر اڑ جاتے ہیں، تو گناہ پر اڑنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو اس گناہ سے روکا جائے تو وہ روکنے والے کی بات کو قبول نہ کریں. ایسے لوگ بھی وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو گناہ سے آگے پیچھے کی چیزیں ہیں اس گناہ میں سے نہیں ہیں، لیکن جو چیز گناہ میں سے نہیں ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. جو گناہ کے بعد پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے. میں عرض کرتا ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہی ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس درمیان کسی کی آہٹ سنائی دے یا کوئی پردہ ہل جائے ہوا سے اور خیال ہی آئے کسی نے دیکھا تو نہیں، بس کسی کے دیکھنے کا خیال آنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. کسی کے دیکھنے کا خیال اگر آ گیا تو یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، کامیابی نہیں ہوتی تو انہیں غم ہوتا ہے اس کا، یہ کامیابی نہیں ہو سکی، حالانکہ انہیں وہ گناہ کیا نہیں ہے. نہ گناہ کے نہ ہونے کا جو غم ہے وہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. حالانکہ گناہ ہوا، گناہ نہیں ہو سکا، گناہ کرنے کی کوشش کی نہیں ہو سکا. ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا، کامیابی نہیں ہو سکی، اس کو چوری میں کامیاب نہ ہونے کا اگر غم ہے تو یہ چوری سے بڑا گناہ ہے. اور اگر آدمی گناہ کرے اور گناہ کر کے اس میں اسے کامیابی ہو جائے اور اس کامیابی پر وہ خوش ہو تو یہ خوش ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو اس نے کیا. فرماتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے گناہ کرنے والوں، گناہ کے برے انجام کی طرف سے مطمئن مت رہنا. ان الذنب لا ينسى وان البر لا يبلى، کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بلایا نہیں جاتا. فرمایا کہ اپنے گناہوں کے برے انجام سے کبھی مطمئن مت رہنا. اور آدمی گناہ کرنے کے بعد گناہ کرتا ہے، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو اس نے کیا ہے. اس لیے کہ ایک آدمی کی حیا کے ختم ہو جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں وہ ان فرشتوں سے حیا نہیں کرتا. یہ آدمی کے حیا کے ختم ہونے کی علامت ہے. فرمایا کہ ان فرشتوں کی حیا نہ ہونا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو وہ کر رہا ہے. فرمایا کہ تیرا گناہ کر کے خوش ہونا، ہنسنا، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر تجھے کیا عذاب دینے والے ہیں. تیرا ہنسنا تیرے اس گناہ کے کرنے سے بڑا گناہ ہے جو تو گناہ کر کے ہنس رہا ہے. فرمایا کہ تیرا ہنسنا گناہ پر یہ تیرے گناہ سے بڑا گناہ ہے. اور تیرا کسی گناہ میں کوشش میں کامیاب ہو جانا، اس کامیابی میں تیرا خوش ہونا، فرمایا کہ یہ تیرا خوش ہونا گناہ پر کامیابی سے یہ اس گناہ سے بڑا گناہ جو تو نے کیا ہے. اور تیرا غمگین ہونا کسی گناہ میں کامیاب نہ ہونے پر، یہ دوسرے کو گناہ فوت ہو جائے، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جس گناہ کرنے میں تو کامیاب ہو جائے. اور فرمایا تیرا گناہ کرتے ہوئے ہوا کے چلنے اور پردے کے ہلنے سے جو تجھے خوف ہوا ہے اور ڈر لگا ہے، کہ تیرا یہ ڈرنا
تیرے اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو تو تنہائی میں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تیرے دل کا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے تیرے دل کا بے چین نہ ہونا اور تیرے دل کا پریشان نہ ہونا، گناہ کرتے ہوئے اللہ کے دیکھنے سے تیرے دل کا پریشان نہ ہونا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو تو گناہ تو کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت ہو تیری، کیا تو جانتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا گناہ کیا ہوا تھا؟ ان سے کیا لغزش ہوئی تھی؟ ایوب علیہ السلام سے کیا لغزش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیماری کے اندر مبتلا کر دیا تھا ان کے جسم میں، اور جتنا مال تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سارا مال ان سے سارا مال ختم کر دیا تھا۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ غلطی کیا ہوئی تھی ان سے؟ فرمایا کہ ان سے غلطی ہوئی تھی کہ ایک مظلوم مسکین شخص نے ان سے مدد چاہی کہ وہ اس ظلم کو ان سے ہٹا دے، لیکن ایوب علیہ السلام نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی اور کسی کو حکم میں نہیں دیا کہ تم اس کی مدد کر دو، اور ظالم کو اس پر ظلم کرنے سے، اس مسکین پر ظلم کرنے سے نہیں روکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو بیماری کے اندر مبتلا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ فرائض کو لازم تھام لو، اور وہ فرائض حقوق اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے تم پر لازم کیے ہیں ان کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا حق کو ادا کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس لیے کہ جو بندہ بھی نیک نیتی کے ساتھ اور اجر و ثواب کی حرص اور طلب کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناگواریوں کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ ہر مومن اور فاجر، آج کل یہ بھی خیال لوگوں کا ایمان والوں کی آمدنی زیادہ ہوتی ہوگی، فاجر کم ہوتی ہے، یہ اللہ خیال بھی ہے لوگوں کا کہ فاجر کی روزی تنگ ہوگی، مومن کی زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ ہر مومن اور فاجر کا رزق اللہ تعالیٰ نے حلال سے متعین کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اگر یہ مال کے کمانے میں حرام سے بچا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس سے رزق فرماتے ہیں، اور اگر یہ گھبرا کر تجارت میں حرام طریقے اختیار کر لے اور اس کی تجارت میں تھوڑا سا بھی حرام داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جتنا حرام کمائے گا اتنا رزق اللہ اس کا کم کر دیں گے حلال میں سے۔ یہ تو عجیب بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں زیادہ آمدنیاں جو ہیں وہ حرام راستے سے ہیں، عام طور سے زیادہ آمدنیاں حرام راستے سے ہیں، تو جتنا آدمی حرام راستے سے کمائے گا اللہ اس کی حلال روزی میں سے اتنا کم کر دیں گے۔ لوگ بیچارے کہتے ہیں جی دکان پر سحر کرایا ہوا ہے، یا کسی نے دکان کی آمدنی کو بند کیا ہوا ہے، عاملوں کے چکر کاٹتے ہیں، ادھر سودی کاروبار کر کے اللہ سے جنگ کرتے ہیں، رزق دینے والے سے جنگ کرتے ہیں، اور عاملوں سے تعویذ لیتے ہیں دکان کے لیے۔ عجیب حال امت کا، رزق دینے والے سے لڑائی کرتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ جی دکان پر سحر ہے اس لیے آمدنی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا رزق حلال رزق اس کے لیے متعین کر دیا ہے۔ اگر وہ حرام سے بچا رہے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس رزق دیتے ہیں، اور اگر وہ حرام راستے اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں سے، حلال رزق میں سے اتنا کم کر دیتے ہیں جتنا اس نے حرام راستے سے کمایا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك،
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.